زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ کل زکوٰۃ کے لیے 6 شرطیں بیان کی تھیں۔ اس میں چھٹی شرط یہ تھی کہ نصاب کا مالک تو ہو لیکن قرض سے فارغ ہو۔ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پھر اس کو لیس کر دینا ہے، اس کو نکال دینا ہے، اور پھر جو پیسہ بچتا ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اب قرض 3 طرح کے ہوتے ہیں: دین قوی، دین متوسط، دین ضعیف۔ یہ 3 طرح کے جو قرض ہیں اس کی تفصیلات الگ الگ ہیں۔ ایک قرض وہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کیش پیسے کسی کو دے دے، یا تجارت کے مال کے بدلے میں اس کے ذمے کچھ پیسے آئے ہوں، مثلا کسی نے کسی کو کوئی چیز بیچی یا خریدی اور اس کے ذمے پیسے کہ دینا ہے، یا اس نے جانور بیچے ہوں اور جانور بیچنے کے بعد اس کے اوپر جو قیمت آئی ہے کہ اس نے بیچا ہے، سامنے والے کو دینے ہیں وہ پیسے، تو وہ جو پیسے ہیں اس پر تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال کی زکوٰۃ اس کے مالک پر واجب ہوگی۔ یاد رہے، جو پیسے آپ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں قرض کے طور پر، اب اس سے لینے باقی ہیں، تو وہ جو پیسے ہیں اس کو ہر سال گن لے تو اچھا ہے، لیکن اگر ہر سال نہیں گن پاتا تو جب آئیں گے اس کے پاس وہ جتنے سال کے پیسے ہیں وہ سب کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ یہ اس کا اصول ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کو آپ نے 50,000 روپے دیے ہیں اور اس نے آپ کو 5 سال کے بعد لوٹایا، تو آپ پہلے سال میں جب اپنے پیسے گنیں گے زکوٰۃ کے تو اس میں بھی 50,000 گنے تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں گن پائے اور آپ نے نہیں نکالی تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کوئی بات نہیں، اس وقت آپ زکوٰۃ اس کی نہ دیں 50,000 کی، لیکن اگر 5 سال، 6 سال، 4 سال، 3 سال، 10 سال بعد بھی وہ پیسے جب لوٹیں گے تو جتنے سال سے آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں وہ سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو، 50,000 کی۔ سمجھ کر چلیں، یہ ایک قرض ہوا۔ دوسرا قرض وہ ہے جو کسی مال کا بدل نہیں، مثلا بتا رہے ہیں یہاں پر نکاح کا مہر ہے، خلا کا بدل ہے، ملازم کی تنخواہ ہے، وصیت اور میراث کے ذریعے حاصل ہونے والا مال ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ مثلا کسی نے شادی تو کر لی، مہر نہیں دیا ہے، اب تک مہر نہیں دیا ہے۔ خلا یہ عورت کا حق ہے، عام طور پر مرد کو یہ حق ملتا ہے جو مشہور ہے کہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو، حالانکہ فوراً طلاق دینی بھی نہیں چاہیے، اس کی صورتیں شکلیں ہیں، پہلے سمجھانا چاہیے، اس کا بستر الگ کرنے کو کہا ہے، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ویسے ہی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر طلاق دی جائے گی تو ایک دی جائے گی، کب دی جائے گی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ہماری زبان سے فائرنگ کی طرح طلاق نکلتی ہے اور فوراً دے دیتا ہے اور سوچتا نہیں ہے، پھر پریشان ہوتا ہے وہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مشہور ہے کہ مرد کو پورا حق ہے، لیکن عورت کو کوئی حق ہے، فرمایا عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا کر سکتی ہے، شوہر سے معاملہ کر سکتی ہے، اور اس پر وہ شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ میں یہ چیز آپ سے کر رہی ہوں، یہ معاملہ کر رہی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دو۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ تو خلا کا کوئی بدل ہے نہیں، کہ جو پیسے اس کے ذمے آئے ہیں اس کا مسئلہ، ملازم کی تنخواہ، نوکر رکھے ہیں اس کی تنخواہ دینی ہے، سیلری جس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وصیت کر کے گیا ہے کوئی شخص، یا میراث کے ذریعے اس کے پاس مال آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے لیکن مال آنے والا ہے، میراث تقسیم ہو گئی ہے لیکن ابھی ملی نہیں ہے، مثلا گھر تقسیم ہو گیا ہے اور اس کے پاس آنے والے 5 لاکھ روپے لیکن ابھی آئے نہیں ہیں، اب وہ 5 لاکھ روپے کا مالک تو ہے وہ، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس 4 سال کے بعد آئے۔ اب 4 سال کے بعد آئے گا جب وہ 5 لاکھ روپیہ، تو کیا اس کو ان 4 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے؟ شریعت کہتی ہے گزرے ہوئے ایام کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان مسئلوں میں گزرے ہوئے ایام کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہی فتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، یہی راجح قول ہے کہ جتنے دن گزر گئے کوئی بات نہیں، جب آئے گا اور پھر اگر سال گزر گیا
یا یہ کہ اس کی زکات کی تاریخ آ گئی تو ان دنوں میں وہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی گنا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا۔ سمجھنا چاہیے، سمجھ میں نہ آیا ہو امام صاحب سے، کسی عالم سے رابطہ کر کے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ تیسرا قرضہ کون سا ہے؟ وہ قرض جو غیر تجارتی مال کے بدلے میں واجب ہوا۔ مثلا کوئی گھریلو سامان اس نے بیچا کسی کو اور خریدنے والے پر اس کی قیمت دینا باقی ہے، گھریلو سامان بیچا اور خریدنے والے پر اس کی قیمت باقی ہے، یہ درمیانی درجے کا قرض کہلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے چاہے باقی ہے گزرے ہوئے سال کی طرح، اگر 10 سال کے بعد وہ آئے گا تو 10 سال کی دینی پڑے گی، یہ ایک روایت ہے۔ دوسرا انہوں نے یوں کہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرض تو ہے لیکن وجوب ادا کے لیے، یعنی اس پر ادائیگی واجب ہے، اس کے لیے 40 درہم کے بجائے 200 درہم کی قید ہے۔ یہ نہیں کہ 40 درہم کا مالک ہو جائے تو اب 1 درہم دینا ہے اسے، ایسا نہیں، بلکہ پورا جب مالک ہوگا اتنے روپیے کا جس کو نصاب کے بقدر کہتے ہیں تب جا کے زکات آئے گی۔ یہ نہیں کہ 40 آ گئے تو اب 80 آ گئے تو 2 درہم، پھر 120 آ گئے تو 3 درہم، اس طرح نہیں، بلکہ پورے نصاب کا مالک ہو گیا۔ آج کل نصاب کا مالک ہونا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ آج کل سونے کا بھاؤ بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ کل یا پرسوں ہم نے اس کی تحقیق کی تھی، 1,78,000 روپے، 1,78,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو زکات واجب ہوتی ہے۔ اور یہ چاندی کے حساب سے گننا ہے، 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، اور چاندی کا بھاؤ ابھی اونچا نیچا ہو رہا ہے، 400 تک بھی گیا تھا 1 گرام کا، 400 روپیے، 350 روپیے، 300 روپیے۔ اب آپ آج کے حساب سے دیکھیں گے، کبھی بھی دیکھو 612 گرام چاندی کی جو بھی قیمت بنے گی وہ نصاب کا بقدر کہا جائے گا، نصاب کے بقدر۔ ویسے تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں، پیسے بالکل نہیں اگر اس کے پاس، تو پھر جب تک سونا یعنی 87 گرام چاندی نہیں، سونا نہیں ہو جاتا تب تک زکات نہیں آتی، 87 گرام۔ لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے، چاندی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، اگر چاندی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کیش پیسے تو ہوتے ہی نہیں، اور جیسے ہی سونے کے ساتھ کیش پیسے مل جائیں گے تو اب چاندی کا نصاب کو بھی پہنچ جائے گا اگر تو زکات واجب ہو جائے گی اس کے اوپر۔ لیکن صرف یاد رکھیں کہ صرف نصاب کے بقدر مالک ہونا ضروری نہیں، بلکہ سال بھی گزرنا ہے۔ اب سال گزرنے کا مطلب بھی آگے آئے گا، لیکن پھر بھی بتلا دیتا ہوں کہ سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر روپیے پر سال گزرا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہر روپیے پر سال گزرا ہو، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 10 رمضان کو آپ 612 گرام چاندی یا اس کے بقدر پیسوں کے مالک ہو گئے، اگر 10 رمضان کو، تو آئندہ 10 رمضان کو آپ کتنے روپیے کے مالک ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ بیچ میں کیا ہے؟ اگر بیچ میں 1 بھی روپیہ نہیں رہا آپ کے پاس، بالکل زیرو ہو گئے، تب تو پھر جب واپس نصاب کے مالک ہوں گے تب سے پھر سال گنا جائے گا۔ لیکن اگر 612 گرام چاندی سے کم بھی ہو گیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ 400 گرام چاندی کے ہی مالک ہیں، بیچ میں 300 گرام چاندی کے مالک ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بس 2 کنارے دیکھے جائیں گے، یہ 10 رمضان، آئندہ 10 رمضان۔ جب آئندہ 10 رمضان آئے گی اس دن آپ اگر 1000 گرام چاندی کے مالک ہوں گے، یعنی 1 کلو چاندی کے مالک ہوں گے، تو پورے 1 کلو پر زکات دینے پڑے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 رمضان کو میرے پاس جتنا پیسہ ہے اس میں سے کچھ پیسہ تو 9 رمضان کو آیا ہے، میرے پاس 8 رمضان کو آیا ہے، 5 رمضان کو آیا ہے، یا 1 مہینے پہلے آیا ہے، تو اس پر کہاں سال گزرا؟ تو سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر پیسے کو یوں دیکھو کہ اس پر سال گزرے، نہیں، 2 کنارے دیکھے جائیں گے بس، یہ کنارہ اور وہ کنارہ، یعنی 10 رمضان اور آئندہ 10 رمضان۔ آئندہ 10 رمضان کو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے، چاہے 9 رمضان کو آپ کے پاس پیسے آئے ہیں 5 لاکھ روپے، تو وہ 5 لاکھ بھی شامل ہوں گے، کاؤنٹ کیے جائیں گے 10 رمضان کو۔ ہاں 10 کے بعد آئے، 11 کو آئے، 12 کو آئے، 13 کو آئے، تو یہ پیسے کو اب کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیسے اگر آئندہ 10 رمضان کو باقی ہوں گے
تو پھر اس پر زکات واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے اس کا۔ اور شریعت نے اور آسانی کی ہے کہ یہ زکات جو آپ پر آئے گی تو یہ فوراً دینا ضروری نہیں ہے، آپ ابھی کچھ دے دیں۔ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں زکات کہ اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے اصول ہیں، اس لیے دیتے ہیں، ورنہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہی نکالنی ہے۔ آپ لکھ لیں، ایک کاپی بنا لیں، نوٹ بک بنا لیں اور اس میں لکھ لیں کہ 2026 میں اس روزے کو میرے ذمے اتنی زکات ہے۔ اب آپ دیتے رہیں سال بھر میں 500 روپئے، 1000 روپئے، آئندہ آنے تک میں دے دے تو اچھا ہے، اگر نہیں دیا تو معاف نہیں ہوگی، دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ خیر یہ جو ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جو گھریلو چیز کسی کو بیچی ہے اور اس کا پیسہ باقی ہے، کہہ رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے کہ اس پر زکات فرض نہیں ہے، بلکہ 200 درہم وصول ہونے کے بعد جب تک سال پورا نہیں ہوگا زکات فرض نہیں ہوگی۔ گزشتہ سالوں کی زکات بھی فرض نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی روایت راجح ہے، یہی مفتہ بھی ہے۔ ایک دو چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب کچھ مسئلے ہیں، مثلا ایک پروویڈنٹ فنڈ ہے جس کو پی ایف بولتے ہیں، وہ عام طور پر سیلری میں سے کسی کے کچھ پرسنٹیج کٹ جاتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے پی ایف کٹتا ہے، تو کیا پی ایف پر زکات آئے گی یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ چونکہ پی ایف ہے تو آپ کا ہی، وہ آپ کے پاس ہے نہیں اس وقت لیکن ہے تو آپ کا ہی، تو اس سلسلے میں علماء نے کیا لکھا ہے کہ قبضے سے پہلے والے سالوں کی زکات واجب نہ ہوگی، جب تک آپ کے پاس اس کا قبضہ نہیں ہو جاتا وہاں تک زکات واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں یا انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے۔ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے نکل جائیں گے یا اللہ نہ کرے دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہ پیسے واپس دیے جاتے ہیں، یہ ان کے پیسے ہیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک دیتے نہیں ہیں۔ ایسے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں، تو دیتے تو ہے نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک آپ کا اس پر قبضہ نہ ہو جائے تب تک زکات واجب ہے، کیونکہ یہ اجرت کی رقم ہے، اور یہ اجرت کی رقم ہے، اور آزاد کی اجرت یہ کمزور قرض سمجھا جاتا ہے، دین ضعیف میں شمار ہوتا ہے، لہذا جب تک قبضہ نہ ہو جائے زکات نہیں آئے گی۔ فتویٰ اسی پر ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ جب تک قبضہ نہ ہو جائے زکات نہیں آئے گی۔ البتہ کوئی احتیاطاً دینا چاہے، اگر کوئی احتیاطاً کہ میں دے دوں تو اچھا ہے، اب تک میرا پی ایف اتنا جمع ہو گیا ہوگا، ایسا اس کو معلوم بھی ہو اور اچھا ہے دے دے تو بہتر ہے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک یعنی امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر طرح کے قرضے میں زکات واجب ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ قوی، ضعیف، متوسط یعنی درمیانی درجے کا قرضہ، کمزور یا قوی درجے کا قرضہ، ایسا کچھ نہیں ہے ان کے یہاں، ہر طرح کا قرض اس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے۔ خیر ابھی آگے اور بھی ہیں، انشورنس میں کیا مسئلہ آئے گا، پھر لمبی مدت والے قرضے جو ہوتے ہیں، جو 5-5 10-10 سال کے ہفتے بھر میں ہوتے ہیں، قسط ہوتی ہے جی، تو وہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر بی سی کا مسئلہ ہے، جو لوگ بی سی رکھتے ہیں، چٹھی رکھتے ہیں، اور چٹھی رکھتے ہیں ہر ہفتے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ پیسے وہ جمع کراتے ہیں، اس پر قرضہ آئے گا کہ نہیں۔ پھر دکان یا مکان کا ڈپوزٹ کا مسئلہ ہے، اس پر زکات آئے گی یا نہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔